السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی دنیا یوٹیوب چینل میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی تمام اصول و قوانین سائنٹیفک اور انسانی زندگی کی بقا و سالمیت کے ضامن ہیں۔ اسی کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ سبوں کے بیچ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ملاحظہ فرما لیں، اور جس میں فرمایا گیا ہے کہ وضو بیماریوں کا علاج ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ عن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره مشکات المصابیح، صفحہ نمبر 38 کی یہ حدیث پاک ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، اس کے جسم کے سارے گناہ خارج ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خطایا گناہیں دھل جائیں گے۔ اس حدیث پاک میں احسن الوضو کا سے مراد ایسا وضو ہے جو سنن و مستحبات کی ادائیگی کے ساتھ کیا گیا ہو۔ مفہوم یہ ہے کہ جو وضو باطنی پاکیزگی یعنی نہایت دلچسپی، پوری دل جمعی اور مکمل دل لگی و کامل خلوص نیت سے کے ساتھ ظاہری خوبی یعنی اسی ترتیب پر کیا جائے جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے، تو وہ وضو گناہوں کا صفایا کرتا ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ جس سے گناہ نکلنے اور ناخنوں کے نیچے سے خطائیں دھلنے کا کیا جسم اور ناخنوں میں گناہ اور خطائیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں؟ اور اس کا کچھ لوگوں نے یہ مطلب بیان کیا ہے کہ یہاں ہر قسم کی خطاؤں سے مراد ہر قسم کی بیماریاں ہیں جن کا خاتمہ احسن الوضو سے ممکن ہو جاتا ہے، بلکہ تخرج من اظفارہ سے کے موجب ایسی چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ایکس ریز اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کے حد سے بھی باہر ہوں، ان کا بھی خلا کما ہو جاتا ہے۔ اس قول کی تائید وضو سے متعلق سائنسی نظریہ سے بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سائنسی نظریہ کیا ہے تو ملاحظہ فرمائیں۔ وضو حفظان صحت کے ذریعے اصولوں میں سے یہ روزمرہ کی زندگی میں جراثیم کے خلاف ایک بہت بڑی ڈھال ہے۔ بہت سی بیماریاں صرف جراثیم کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ جراثیم ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ ہوا، زمین، پانی، ہمارے استعمال کی ہر چیز پر یہ موذی مسلط ہیں، جس میں انسانی کی حیثیت ایک قلعے کی سی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جلد کی ساخت ایسی تدبیر سے رکھی ہے کہ جراثیم اس میں سے ہمارے بدن میں داخل نہیں ہو سکتے۔ البتہ جلد پر ہو جانے والے زخم، منہ، ناک کے سوراخ ہر وقت جراثیم کی زد میں۔ اللہ رب العزت نے وضو کے ذریعے نہ صرف ان سوراخوں کو بلکہ جسم کے ہر حصے کو جو عام طور پہ ڈھکا ہوا نہیں ہوتا اور آسانی سے جراثیم کی آماجگاہ بن سکتا ہے، دن میں 5 بار دھونے کا حکم فرمایا۔ انسانی جسم میں ناک، منہ ایسے اعضاء ہیں جن کے ذریعے جراثیم سانس اور کھانے کے ساتھ آسانی سے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لہذا گلے کی صفائی کے لیے غرارہ کا حکم دیا گیا اور ناک کو اندر نرم ہڈی تک گیلا کرنے کا حکم دیا۔ بعض اوقات جراثیم ناک میں داخل ہو کر اندر کے بالوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ اگر دن میں 5 بار اسے دھونے کا عمل نہ ہو تو ہم صاف ہوا سے بھرپور سانس بھی نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد
چہرے کو 3 بار دھونے کی تلقین فرمائی تاکہ ٹھنڈا پانی مسلسل آنکھوں پر پڑتا رہے اور آنکھیں جملہ امراض سے محفوظ رہیں۔ اسی طرح بازو اور پاؤں کے دھونے میں بھی کئی طبعی فوائد پنہاں ہیں، پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ وضو ہمارے بے شمار امراض کا از خود علاج کر دیتا، جن کے پیدا ہونے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ طہارت کے باب میں طب جدید میں جن تصورات کو واضح کرتی ہے، اسلام نے اسے عموماً تصور طہارت میں سمو دیا۔ تو دوستو، یہ تھی ایک چھوٹی سی حدیث پاک، تو کیسی لگی آپ اپنا کومنٹ کریں، شیئر کریں۔